السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں ہر دوسرا تیسرا آدمی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتا ہے اور گاہے بگاہے وہ یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ والے ہیں، جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں یا پھر یہ جو ڈرائیور گاڑیاں چلاتے ہیں، بہت بری طریقے سے گاڑیاں چلاتے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے جو ان کو اپنی گرفت میں لائے۔ تو میں ان لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ قانون پاکستان میں ہر قسم کا موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے نہیں، قانون آپ کو انصاف مہیا نہیں کر سکتا، قانون آپ کو کسی بھی قسم کی کمپنسیشن نہیں دے سکتا۔ لیکن آج میں آپ کو اس چیز سے آگاہ کروں گا جو پبلک ٹرانسپورٹ پر جو شہری سفر کرتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، جو پاکستان کا قانون ہے اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ شہری پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں۔ پاکستان کا ہر دوسرا تیسرا بندہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتا ہے اور اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات خدا نہ خواستہ اسے بہت سارے حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں وہ زخمی ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات کچھ لوگوں کے عزیز و اقارب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ بس کا، گاڑی کا یا ہائی ایس کا، کسی بھی قسم کی جو گاڑی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا ہے، یا دو آدمی خدا نہ خواستہ زخمی ہو گیا ہے یا پھر وہ اس دنیا فانی سے رخصت کر گیا ہے۔ ہم پاکستان کا جو پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے قانون ہے اس کے بارے میں آج تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ جو موٹر وہیکل 1965 کا آرڈیننس ہے اور اس کا سیکشن 67 ہے، اس کے اکارڈنگ جب کوئی بھی پاکستانی شہری کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہے تو وہ انشورڈ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایک عام شہری کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی جو گاڑی ہے وہ حادثے کا شکار ہوتی ہے، اس میں وہ زخمی ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے وہ جو مسافر ہے وہ رحلت کر جاتا ہے، وہ رخصت ہو جاتا ہے، وہ وفات پا جاتا ہے، تو اس کے لواحقین اس پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی پر کیس کر کے کلیم ٹریبیونل میں جا کے، چونکہ یہ گاڑی انشورڈ ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے پے کریں گے، بے شک آپ زخمی ہوئے ہیں، کوئی بھی پیسنجر زخمی ہوا ہے یا پھر اس کے ساتھ آپ کوئی بھی عزیز و قارب جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 سیکشن 67 ہے، اس کے اکارڈنگ جب آپ کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں اور کوئی گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے آپ زخمی ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا قریبی یا عزیز و قارب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس حادثے میں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ سب سے پہلے جو بھی متاثرہ شخص ہے وہ حادثے سے لے کے 90 دن کے اندر تک جو آپ کا سی ٹی ہے، کلیم ٹریبیونل ہے، اس میں آپ ایک درخواست پٹ کریں گے۔ وہ کلیم ٹریبیونل کیا کرے گا، 7 دن کے اندر انکوائری کرے گا، اور 7 دن کے بعد وہ جو بھی پرائیویٹ کمپنی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے، انہیں حکم جاری کرے گا اور وہ اس کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس حوالے سے اسے اکاموڈیٹ کریں گے، کمپنسیٹ کریں گے۔ اگر آپ اس کی بات کریں کہ جی اس کی کبھی امپلیمنٹیشن پاکستان میں ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، چونکہ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ قانونیت کا بھی ہے، تو جی ہاں بالکل، پشاور میں حال ہی میں محمد صدیقی نام کے ایک شخص نے RTA میں، ریجنل ٹریفک اتھارٹی میں اپنی ایک کمپلین پٹ کی۔ وہ کمپلین یہ تھی کہ وہ سفر کر رہا تھا اپنی بیگم کے ساتھ پشاور سے لاہور کی طرف، تو اس کی جو ایک پشاور کی کمپنی ہے بلال کوچ نامی پرائیویٹ کمپنی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کی بیگم کو چوٹیں آئیں، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے تو اس نے RTA میں اپنی کمپلین فائل کر دی۔ تو سٹی جو کلیم ٹریبیونل ہے اس نے اس پہ انکوائری کی، تو انکوائری کرنے کے بعد اس بلال کوچ نامی جو پرائیویٹ کمپنی ہے ان کو 70,000 روپیز پے کرنا پڑا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں بلکہ یہ 2017 میں ایسا ہوا۔ تو اس واقعے کے بعد جب محمد صدیقی نے یہ کمپلین پٹ کی تو اس کے بعد تقریباً درجنوں ایسی شکایات RTA کے موصول ہونے لگ پڑی اور اس میں مکمل کام ہونے لگ پڑا۔ ناظرین، یہ ساری بات اور سارا قانون بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے، اس سے آگاہی دینے کا مقصد یہ ہے، ہر قسم کا قانون موجود ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، تو آپ کو قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، آپ کو اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی، چونکہ ہمارے ہاں اکثر معمول میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے یا معمول میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو آئی گئی کر دیتے ہیں اور اس وقت وقتی طور پر غم غصہ میں ہوتے ہیں
اور اس کے بعد اس کا لیگل کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ جو پاکستان کا قانون ہے وہ ہر قسم سے پاکستان کے شہری کو تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں، آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس طرح کے جس طرح محمد صدیقی نے کمپلین کی، اس طرح اور بھی بہت ساری کمپلینس ہیں جن پہ کام ہوا، اور آر ٹی اے نے اس پہ سی ٹی بٹھائی، یعنی کہ کلیم ٹریبیونل بٹھائی، اور اس پہ لوگوں کو کمپنسیشن ہوئی، لوگوں کو پیسے ملے۔ چونکہ جو آپ پاکستان کے لا کو، آپ کسی بھی کنٹری کے لا کو ایک پرائیویٹ کمپنی یا کوئی بھی شخص چیلنج نہیں کر سکتا، آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی رٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو ہر قسم کا قانون موجود ہے۔ اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، یا پھر وقتی طور پر آپ وویلا کر کے تو بات کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔